علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اہم خبریں اور اہم خبروں پہ تجزیہ۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کل چند گھنٹے بعد ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اور اس وقت بین الاقوامی سطح پر بھی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا پہلے تھوڑا سا آپ سے بین الاقوامی کچھ خبروں پہ آپ کو تجزیہ دے دوں۔ آپ کو پتہ ہے روس اور یوکرائن کا تو آپ کے علم میں ہے وہ معاملہ چل رہا تھا، اور کہیں کچھ یہ کوشش کی تھی کچھ لوگوں نے جو کہ نارمل چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو یہ کسی طرح، لیکن وہ معاملہ آگے چلا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ جو جنگ کرانے والی قوتیں ہیں، جو دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی طرف جانا چاہتی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جو دنیا کو ایک بہت بڑے معاشی، سیاسی اور طوفانی بحرانوں میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو کنٹرول کیا جائے، جو آبادی جو میں اکثر کہتا رہا ہوں۔ تو اس پس منظر میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ یوکرائن کی جنگ بند ہوگی، بلکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ مزید جنگ جو ہے آگے بڑھے گی۔ اچھا، اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو وہ جنگ جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور روس جو ہے اب کو یوکرائن کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کرنے کے بعد اب وہ براہ راست کیف کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی دارالحکومت کے اوپر۔ اور کل جو ہے کیف نے ہائی مارس میزائل جو امریکہ نے دیے تھے، جس طرح وہ دے رہا ہے یوکرین کو، واشنگٹن کیف کو جو دے رہا ہے ہتھیار، وہ ہائی مارس میزائل سے انہوں نے اٹیک کیا کل روس کے اوپر، تو روس کا بڑا نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے جواب میں روس نے اب بڑے خطرناک اور انتہائی خطرناک ہتھیاروں سے اب جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روس نے ابھی تک اپنی بڑی طاقت یا اپنے خطرناک ہتھیار ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں۔ اس کے جو خطرناک ہتھیار ہیں روس کے، وہ براہ راست اگر امریکہ سے کنفرنٹریشن ہوتی کسی مسئلے پر تو وہاں استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یوکرین یا یورپ یہاں، یا اگر نیٹو کے ساتھ اگر براہ راست ہو جاتی ہے، جس کے چانسز ہیں، میں بارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جنگ بڑھا رہے ہیں کچھ لوگ، تو وہ استعمال کرے گا۔ لیکن ابھی تک سچ اس نے خطرناک ہتھیار جو ہیں استعمال نہیں کیے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ایک جنگ کا دہانا چل رہا ہے، دوسری جانب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک جنگ کا دہانا اور کھولنے کی کوشش کی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے۔ کل آپ کو پتا ہے کہ بائیڈن گئے تھے وہاں اسرائیل، اور اسرائیل کے بعد آج وہ سعودی عرب پہنچے۔ اب سعودی عرب کا میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر جو پلان تھا سعودی عرب کا، وہ تھا کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ ایران، اور کہیں کہیں پاکستان کے حوالے سے بھی تھا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ فیصلے تو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تجزیے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ بھی تجزیے، وہ اپنے کہتے ہیں بڑے فیصلے کرتے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے پلانر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ، سپر پاورز، لیکن کچھ فیصلے اوپر سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو سعودی عرب کے اندر جو انہوں نے ایک کانفرنس کرنا چاہی تھی، جس کے اندر کے تمام خلیج کے GCC کے ممالک تھے، اور اس کے علاوہ اس میں عراق بھی تھا اور روس بھی تھا اور مراکش بھی تھا، جو GCC سے باہر ہیں، ان کو بھی لیا گیا تھا۔ یہاں بنیادی طور پر مقصد وہی تھا کنٹینمنٹ آف ایران اینڈ چائنا۔ لیکن جو پیغام دیا گیا تھا سعودی عرب کو جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے، اور جو پلان آپ کو پتا ہے کچھ شیڈول ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کے اندر جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے پہلے سے جو ایک ڈپلومیٹک ہوتی ہے نا ایشو، آپ کو پتہ ہے ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں، سفارتکار اور جو پہلے سے پلان کرتے ہیں، جو پلانرز ہوتے ہیں دونوں طرف کے جو ڈیلیگیشنز، وہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان چیزوں سے زیادہ جو ہے دوسرے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا۔ مطلب اب ہوسٹ جو تھے اس وقت سعودی عرب تھا، تو وہاں پہ بنیادی طور پر جو صورتحال ہوئی، جو امریکہ چاہ رہا تھا کنٹینمنٹ، وہاں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہو پائی، بلکہ جو دیکھا تھا معاملہ ہم نے ٹرمپ کے دورے کے اندر، ٹرمپ کا آپ نے دیکھا وہ سیور میں بڑا زبردست طریقے سے ان کا استقبال ہوا تھا، وہ چیز نہیں آئی، اور ایک گورنر ہی ان کو لینے کے لیے آیا، اور اس کے علاوہ شاہ سلمان جو بادشاہ ہیں ان سے بالکل معمولی سا ان کا انٹریکشن ہوا بائیڈن کا، اور جو بات ہوئی وہ MBS کے ساتھ ہوئی۔ اور میں نے جو اپنے ذرائع سے پتا، خبریں اور رات تک آتی رہیں گی، ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دورے کو آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جو گول سفارتی جو
لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایک اچیومنٹ امریکہ کے ذہن میں تھی اس دورے کو لے کر کے کس طرح کنٹین کرنا، اس پہ وہ ان کو اہداف حاصل نہیں ہوئے، کیونکہ سعودی عرب نے اور وہاں پہ جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے کہا کہ ہم بہتر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کریں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات کو بگاڑ کے ہم نہیں چل سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز، اگر امریکہ بھی اگر کوئی اہداف چاہتا ہے پہلے کوشش کرے بات چیت کی، اور بات چیت سے اگر کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں تو وہ اچیومنٹ بات چیت کے ذریعے لیا جائے، کیونکہ شاید غالباً آپ کو پتا ہے سعودی عرب ابھی دیکھ چکا ہے، اتنے عرصے تک عراق تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، ابھی یمن کے اندر سارے معاملات چل رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی امریکہ کی دوستی سے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے نا مسلم ممالک جو ہیں دیکھ چکے ہیں، کیونکہ جس طرح امریکہ نے ایران کو استعمال کیا ہے شیعہ سنی سیکٹ کے اوپر، اس وقت سعودی عرب بھی ساتھ ہو گیا تھا، پھر بعد میں سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، وہ دوسرے معاملات تھے اپنا، اللہ بھلا کرے، یہ یمن کے حوالے سے وہ ڈروم وغیرہ جو شیلڈ وغیرہ تھا وہ بھی امریکہ نے لے لی، کچھ دباؤ ڈالا ان کے اوپر، پھر وہ اس کا آ گیا جمال خاشقجی کا مسئلہ آ گیا، اس کے اوپر سارے معاملات آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اور امریکہ کی تاریخ دیکھ کے کچھ عرب ممالک جو ہے نا خوش نہیں تھے، بنسبت اس کے وہ چین اور روس سے زیادہ، میں آپ کو پہلے بتا چکا چین اور روس کے کیمپ میں وہ زیادہ ہیں، اور چین اور روس کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ بہتر تھے۔ تو بیسیکلی امریکہ کا جو گول تھا کہ چین اور روس سے ان کو دور کیا جائے اور سارے معاملات اور تیل کی پیداوار کے اوپر بڑھایا جائے، تو ابھی اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سعودی عرب نے یہ کہا ہے، ہمیں پتہ لگا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو اوپیک کے جو ممالک ہیں پلس اوپیک کو بھی اب انہوں نے لے لیا کہ ان سے مشورہ کر کے ہم بڑھائیں گے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے مقدار جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا، یعنی امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ تیل کی سعودی عرب اتنی مقدار بڑھا دے، اور یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو مسلم ممالک ہیں اتنی بڑھا دیں کہ روس کے تیل کو لوگ نہ لیں اور یورپ تک وہ تیل پہنچے اور روس کے اوپر دباؤ ڈالیں، تو اس میں ان کو اتنی کوئی کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک یہ سینیریو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن دوسری طرف جو سینیریو جو وہ ایک دن پہلے کر کے آیا وہ اسرائیل کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو گو ہیڈ کر دیا ہے اسرائیل کو کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ایران کو سمجھتے ہیں، مطلب ایران کے آگے تو وہ اسرائیل کو کہہ دیا کہ بھائی آپ ایران کو کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی بات ہو تو آپ ان کے اوپر ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کر سکتے ہیں۔ تو ادھر تو وہ اسرائیل میں جا کر وہ ایران کے حوالے سے بات کر کے آ گئے، لیکن سعودی عرب کے اندر آ کے ان کو وہ کامیابی نہیں ملی۔ اچھا، اب سعودی عرب کے اندر جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، میں نے بتانا کہ یہ فائدہ سعودی عرب کو ہی ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں امریکہ میں، کیونکہ وہ جمال خاشقجی کا جو مسئلہ چل رہا تھا اور جو کیس تھا MBS کے اوپر، جو امریکہ نے سعودی عرب کو ایک ناپسندیدہ ملک یا ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا، وہ اب ایشو کم از کم ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آ گئے ملاقات ہو گئی تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جمال خاشقجی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بائیڈن نے بات کی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اور تو اس پہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب تاکید جب کی تو اس کے اوپر MBS نے کہا کہ جناب ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو، لیکن ایسے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ شیریں ابو عقیلہ کا جواب میں بات کر دی کہ شیریں ابو عقیلہ نے بھی تو وہاں پہ ان کو مارا گیا تھا، قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی اسرائیل نے قتل کیا، تو اس پہ تو آپ کی مطلب وہ نہیں ہوئی، آپ نے مذمت اس پہ بھی کرنا چاہیے تھی۔ تو اس صورتحال سے، اور ایک بات یہ بھی وہاں تو انہوں نے کہی ہے، بھی کنفرم سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ ملاقات خوشگوار تھی، لیکن کچھ کھچاؤ سا تھا، مطلب یہ کہ جیسے ہوتا ہے کہ بڑی گرم جوشی اور بڑے معاملات، ٹھیک ہے ہنسنے میں دیکھنا آپ دیکھا وہ، لیکن جو سفارتکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا ماحول، وہ ماحول اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب میرا یہ تجزیہ ہے کہ سعودی عرب کا جو دورہ بائیڈن کا ہے وہ اتنا اچھا کامیاب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب کو فائدہ ہو گیا کہ امریکہ سے دوبارہ تعلقات ہو گئے، لیکن جو ایک ایران چاہ رہے تھے کہ کوئی وہ سعودی عرب، امریکہ کی خواہش تھی کہ سعودی عرب کے حوالے، سعودی عرب اور یہ تمام عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے کوئی بہت بڑا کوئی رد عمل یا کوئی قرارداد پاس کرانے کے اندر کامیاب ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہوئی تیل کی پیداوار کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گئی صورتحال۔ دوسری طرف اب میں جو اسرائیل کی بات کر رہا تھا، وہاں بھی دیکھیے بڑی خطرناک صورتحال یہ ابھی جو ہے، ایک سیکرٹ ایجنسی ہے مغرب کی M5، انہوں نے ایک اطلاع یہ دی ہے جناب کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے جو خلیج کے اندر بحری بیڑے ہیں، اڈے ہیں، ان کے اوپر ایران حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بائیڈن پہنچے تھے واشنگٹن، میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ وہاں سے گو ہیڈ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی سفارتی ذرائع سے پتہ لگا، تو ایران نے اس کے جواب میں اپنے تمام جتنے بھی ڈرونز ہیں
ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے. آپ کو ہوتا ہے روس بھی مانگ رہا ہے ڈرون ٹیکنالوجی. 1980 سے ایران ڈرون کے اوپر کام کر رہا ہے. دنیا کے بہترین ڈرون ایران کے پاس ہیں اور بہت سارے ڈرون ہیں اس کے پاس. وہ پتہ نہیں ایک پیلیکن ڈرون ہے, ہابر ڈرون ہے, کیریکل ڈرون ہے, کرارا ڈرون ہے, اور ایسے ایسے ڈرون ہیں جو کہ 1200 میٹر تک جو مار کرتے ہیں, حملہ کر کے واپس آتے ہیں اور بڑے طریقے سے ریٹرن ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روس بھی پھر ایران سے وہ لینا چاہ رہا ہے. خیر, تو جب یہ بات ہوئی تو ان کو جب پتہ لگا کہ وہاں سے واپس ہوئے تو ایران نے احتیاط کے طور پر اپنے ڈرونز کے جو تھے اور جو جنگی کشتیاں میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا وی لاگ کے اندر, اس پہ اور اپنے ڈپلائمنٹ انہوں نے کر دی. اس ڈپلائمنٹ کو لے کر انہوں نے ایک جو ان کی مغرب کی خفیہ ایجنسی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ایران جو ہے M5 نے کہا کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا جی امریکہ کے کسی بھی بیڑے پہ ایران جو ہے میزائل حملہ کر دے گا ڈرون کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسرائیلی پروپیگنڈا ہے اور مجھے لگتا ہے انتہائی خطرناک سازش ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے اعلان کر کے کوئی ایرانی, کیونکہ میزائل آج کل کے دور میں کسی کی بنا ہوا کوئی میزائل یا کسی کے کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی نمونہ یا اصل نمونہ بلیک مارکیٹ سے یا کسی دوسرے ملک سے اسرائیل کے لیے حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کوئی امریکہ ایرانی شناخت یا کچھ ایسی لے کر کوئی امریکن اڈے کے اوپر یا امریکن کسی ویسلس کو اگر وہ وہاں سے اگر اٹیک کر دے, یعنی فالس فلیگ اٹیک کر دے, تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایران کے حوالے سے پھر امریکہ کو ایران کو بھڑانے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے. انتہائی خطرناک سازش ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ جو بات آئی ہے نا, یہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے اور عالمی دنیا کے اندر اس وقت پاکستان تو نہیں بتا رہے باتیں, کیونکہ وہ مسلم دنیا کے حوالے سے ہوتی ہیں, آگے پتہ نہیں ان کی کوئی اپنی پالیسی ہوگی, لیکن ساری دنیا کے اندر سفارتی حلقے اس بات پہ پریشان ہے کہ یہ جو M5 نے جو کہا ہے کہ ایران جو ہے, اور بڑی کنفرم خبر دی ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے بحری بیڑوں پہ یا کسی ویسل پہ حملہ کرے گا. تو اس صورتحال کے اندر اس کے بعد امریکہ بھی محتاط ہو گیا ہے اور ایران آلریڈی محتاط ہو گیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا اس خلیج کے اندر, میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اس کے بعد مطلب ایک اور نیا جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, دوسری جانب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دلائی لاما کو بھیج دیا وہاں پہ بھارت نے, کیونکہ امریکہ نے جب کہا تھا چین کو, تو جب دلائی لاما نے وہاں پر بھیجا تو اس کی وجہ سے بھی چین جو ہے مطلب بہت زیادہ اس کو ایک ہوا ہے, جسے کہتے ہیں پرووک ہوا ہے. اور ساتھ ہی ایک امریکہ نے یہ کام کر دیا کہ تقریباً $180 ملین کی وہ تائیوان کو مدد کر دی. یعنی وہی کام جو امریکہ یوکرین میں کر رہا تھا وہی کام اب وہ تائیوان کے اندر کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہوئی. اور ساتھ ہی میں جب وہاں پر بائیڈن نے, جب میں نے آپ سے کہا نا کہ بائیڈن نے جب بات کی تھی کہ ایران کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے جب بات کی, تو وہاں تو مسئلہ تو ایران ان کو حوصلہ کا جواب تو نہیں ملا, لیکن اس کے جواب میں چین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. چین نے کہا کہ آپ ہمارے وہ جو 3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا پاکستان کے حوالے سے, اور میں نے بتایا تھا آپ کو 4 دن پہلے, وہی بیان کم از کم ملا کے 2 باتیں چین نے اور کہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارے اتحادیوں کو یا ہمارے خطے کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. چین نے بھی اس پہ سخت ریئیکشن دیا ہے. تو القصہ مختصر یہ کہ اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو ہے نا معاملہ جو ہے بائیڈن کا تقریباً ناکام گیا ہے. لیکن چین کی اور بھارت کی, اب امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چین کو بھارت کے ساتھ ڈسٹرب کرے, اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ شاید میرے خیال سے دلائی لاما کو بھارت کے کہنے پہ وہاں انہوں نے بھیجا ہے تاکہ وہ معاملہ گرم ہو. اور یہ ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ جو ہے پاکستان پر بھی دباؤ بڑھائے گا, اور یہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ کیسے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے, یہ میں اگلے اس میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن ذرا پاکستان کا ذکر آیا تو تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ جو کل کی صورتحال ہے, آج آپ کو پتا ہے کہ چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں. ابھی صبح ہے, مطلب آج کا دن ہے, کل صبح 8 بجے سے وہ ووٹنگ شروع ہو جائے گی, اور ضمنی انتخاب کا دنگل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا 12-14 گھنٹے بعد. اچھا, اب کل میں نے آپ کو جو بتائی تھی صورتحال ایز اٹ از ہے, جو غیر ملکی اور آزاد سروے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیتیں گے. عمران خان کی جیت جو ہے وکٹری ہے بالکل. اور اس میں ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2 مسلم لیگ نواز کے 2 ووٹ ویسے بھی کم ہو گئے ہیں. ایک تو آپ کو شاید پتہ ہوگا فیصل نیازی صاحب کا تھا, وہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے, انہوں نے سیٹ ہی چھوڑ دی, وہ مسلم لیگ نواز سے وہ چلے گئے. انہوں نے کہا میں PTI میں جا رہا ہوں اور دوبارہ الیکشن کروں گا. اور دوسرا ایک آپ کا ایک اور صاحب تھے, وہ ان کو آپ کو پتا ہے جعلی ڈگری کا, وہ بھی چلے گئے, وہ بھی سلپ ہو گئے. اچھا, میرے پاس اطلاعات ہے کہ مزید 4 یا 5 بندے 2 مسلم لیگ نواز کے اور 2 پیپلز پارٹی کے ہیں, جو بھی ہیں پارٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے, وہ بھی سلپ ہونے کے چکر میں, لیکن وہ 17 تاریخ کا الیکشن دیکھیں گے. 4 بندے اور سلپ ہو سکتے ہیں. اب ساری صورتحال یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر کیا الیکشن فیئر ہوں گے, یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ الیکشن کل فیئر نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن فیئر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹرلز کے بارے میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہا کہ نیوٹرلز جو ہیں اس وقت 20% جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو نارملی کرنا بھی پڑے گا کیونکہ فوج جو ہے بہرحال حکومت کے تابع ہوتی ہے, لیکن 80% انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے, ہم دیکھیں گے. اور کوشش انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہم پورے الیکشنز کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں گے, مطلب کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی مار کٹائی, کوئی فائرنگ, کو بکسا لے کے بھاگنے والا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو.
باقی اگر گورنمنٹ پیچھے سے اگر کوئی کرتی ہے ڈرامے بازی، کوئی ووٹنگ کے اندر کوئی ڈبہ اندر جا کے بدل لے، کوئی الیکشن کمیشن ہیرا پھیری کر لے، وہ گرا دے، سسٹم گرا دے، وہ کچھ کر دے، تو اس سے فوج جو ہے نا، فوج وہاں کریں کہ ہم اس معاملے میں بالکل نہیں پڑیں گے، کیونکہ فوج کی آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑی پوزیشن خراب ہوئی ہوئی ہے اس طریقے سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے اس میں بھی کہا تھا کہ جو امریکہ نے جس طرح دھمکی دی، اور یہ فوج کیوں کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ امریکہ نے جو دھمکی دی تھی اور پاکستان کو ہم سبق سکھائیں گے. میں تھوڑا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں بات کروں گا. تو سبق سکھاتے تھے، وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، عمران کو نہیں ہٹایا، تو ہم انڈیا سے آپ کو حملہ کرا دیں گے، ولا ولا. تو اب پاکستان نے سوچا کہ حالات ہمارے، ہم کیوں بلا وجہ جنگ میں جائیں؟ اگر ٹھیک ہے ایک بندے کو عارضی طور پہ اگر ہٹا دیتے ہیں حکومت، غلط ہے طریقہ، یہ سوچ تھی. لیکن یہ سوچ میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک اس لیے بری تھی کہ 70 سال سے پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے. کسی اہم فوجی سے میں بات نہیں بتا رہا، کسی اہم فوجی سے جو اس وقت یونیفارم ہے، اس نے کہا کہ بھائی اگر ہم نے ہٹا دیا تو بتائیے فیصل صاحب کیا برا کیا کہ 70 سال میں یہی نہیں ہوتا آیا؟ ہمیں تو اب پچھلے 70 سالوں میں تو کسی نے ہم پہ نہیں کہا تھا کہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں بھی جو کہا تھا کہ آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تو مشرف صاحب نے بھی فوری طور پر یو ٹرن لے لیا. تو اب تو ہم پہ براہ راست حملے کی بات تھی، ہمارے اندر آگے پروکسیز ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہٹانے کے بعد صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی. امریکہ نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا. امریکہ نے کیا کیا؟ تو اب وہی بات پھر میں نے آج ایک جگہ ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ وہ کوئی فوجی یا کوئی جرنیل، کوئی چھوٹا موٹا ظاہر ہے میری طرح ہی آدمی ہے، وہ بھی جو گوشت پوشت کا، جیسے میرا لال خون ہے اس کا بھی لال خون ہے، اس کی بھی چمڑی ایسے ہی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، سوتا ہے میری طرح، اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، اچھی گاڑی اسے بھی چاہیے. تو وہ ہو سکتا ہے فوجی کو کرپشن کر لے گا، لیکن وہ پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، پاکستان کی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ معاملات جو ہے پاکستان کی صورتحال پہ کمپرومائز وہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ ٹی ٹی پی بھی ویسے ہی منہ نکال کے چلی آ رہی ہے، بھارت بھی ویسے ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ ہم سے انہوں نے ڈرف کرا کے وہ ہمیں چین سے بھی دور کر دیا. آئی ایم ایف کا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور آئی ایم ایف کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کے اندر اتنی خطرناک شرائط آ رہی ہیں کہ آپ کو سی پیک سے ٹوٹل ہٹنا پڑے گا. سی پیک سے ٹوٹل ہٹنے کا مطلب چین کو دور کرنا، چین کو دور کرنے کا مطلب بھارت کے قدموں میں جا کے گر جانا. تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ رفتہ رفتہ معاملہ کدھر جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے نا نیوٹرلز کے کچھ لوگ جو ہیں، وہ میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ ساری صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے میں بھی اپنی کہیں ذرائع سے بتا رہا ہوں نا، کسی نیوٹرل کے ذرائع سے بتا رہا ہوں. تو یہ 3-4 دن پہلے انہوں نے ڈسکس کیا تھا. تو اس وجہ سے پھر ان کے اندر ایک تشویش ہے. اس تشویش کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو اب دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے کیسا چلتا ہے. تو امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ نیوٹرل جو ہے نیوٹرل رہیں گے، اللہ کرے وہ نیوٹرل رہیں. لیکن یہ حکومت کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت ہے نا یہ پوری بھرپور بدماشی کرے گی. پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو محتاط رہنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ہر جگہ بالکل تیار رہنا پڑے گا. کیونکہ عالمی سروے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جنگ جیتے ہوئے ہیں. یہ ضمنی انتخابات کی جنگ وہ جیت چکے ہیں. انڈیپینڈنٹ جن کا کہ پاکستان میں نہ وہ عمران خان سے ان کی محبت ہے، نہ ان کی کسی نواز سے یا کسی زرداری سے محبت ہے، وہ انڈیپینڈنٹ جو سروے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پوزیشن ہے. لیکن جو پاکستان کی جو ہماری ہے نا ایجنسیاں، جو الیکشن کمیشن یا سرکاری آلے دوالے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت جائیں گے. تو یہ بات جو ہے مجھے بتاتی کہ یہ گڑبڑ کریں گے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 400 یا 500، میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا، ٹویٹر بھی کہا کہ 400-500 بندے انہوں نے جو نا گلو بٹی کہتے ہیں ان کے، نون لیگ کے اور مسلم لواس کے، اور یہ ان کے ملے جلے انہوں نے لا کے رکھے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہ پھر اپنا پی ٹی آئی کا کوئی ہوگا ٹوپی شوپی مفلر ڈال کے جو کچھ بھی کریں، تاکہ وہ کوئی ہنگامہ رائی کریں. فوج وہاں کھڑی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی فائر وائر بھی کر دیں کسی کے اوپر. میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں یہ بہت کیونکہ آپ کا جو وزیر داخلہ بیٹھا نا رانا ثناء اللہ، بہت زیادہ خطرناک اور بہت بڑا سازشی آدمی ہے. کوئی پتہ نہیں، وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن جو میرے پاس یہ تجزیہ نہیں، میرے پاس اطلاع ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کے کپڑے یا پی ٹی آئی کی شناخت رکھے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے، کوئی ایک ہاتھ ہوائی فائر کرائیں، لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں، کسی کا بھگدڑ مچا دیں، ایک ہاتھ گولی کسی فوج پہ یا کسی پہ یا رینجرز پہ، کہیں کسی کو کچھ نہ کچھ یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تاکہ جس سے عمران خان کی پوزیشن خراب ہو دوسروں کی نظر میں. اس کا ایک ابھی اس کا نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں سندھ کے اندر جو انہوں نے کیا. سندھ میں جو انہوں نے کیا تھا سندھی پشتون جو ہے فساد، یہ ٹوٹل عمران خان کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے تھا، پختونوں کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے تھا. تو ابھی جو ہے نا یہ اب یہ اس قسم کا یہ اب پنجاب کارڈ
جو ہے نا جو ہوتا ہے نا ایک وہ، تو اب نہیں کھیلتے. اب یہ اس قسم کا کارڈ کھیل رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی پوزیشن کو ملائن کیا جائے اور لوگوں کو اور سب کو مجبور کیا جائے. اور دوسری طرف سے بھی ایک یہ بات آئے اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں جو آرٹیکل 6 وغیرہ کے حوالے سے، اس کے لیے بھی کوئی ایک مواد مل جائے، کوئی ویڈیو کو آڈیو کو ایسے ثبوت مل جائے تاکہ وہ بھی ڈالا جائے کہ جناب دیکھیں یہ الیکشن ہوا تھا تو ان کے لوگوں نے تو مطلب کسی فوجی کے اوپر گولی چلا دی، یا کہ ریاست کے کسی ادارے میں یہ کر دیا اور یہ کیا، جو بھی جس طرح مطلب بہت ساری چیزیں مجھے بتائیں کہ کر رہے ہیں. ساری چیزیں زیادہ بتانے والا مجھے تو نہیں بتائے گا نا، لیکن بتایا کہ بہت سارے شیطانی پلان ہیں، لاٹ آف مطلب پلانز ہیں، مطلب جو ایول جو ہیں ان کی ڈیزائننگ جو ہے ان کے ذہن کے اندر ہے. تو میرا تو کام تھا، جب میں نے کچھ سنا تو میرا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اور قوم کو بتا دینا کہ اگر کل کلا کو خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ یہ جان رکھیں کہ یہ ان کی طرف سے پہلے سے ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں آج کیا صورتحال بنتی ہے. کل کا الیکشن سامنے آ رہا ہے چند گھنٹے بعد، انشاءاللہ کوئی خاص اہم چیز ہوئی تو کل ہو سکتا ہے ہم دو دفعہ اپنا کوشش کروں گا میں ٹائم نکال کے کہ اگر وہ تو میں ویلاگ کل 2 دفعہ کروں، ورنہ نارمل تو میں کرتا ہی ہوں دوپہر کو انشاءاللہ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کل کا دن ہمارا خیر خیریت سے ہو، اور جو اس وقت قوم کی جو ایک امنگ ہے، جو قوم کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اس سوچ کے ساتھ، قوم کی امنگ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو اور آپ لوگ سب سرخرو ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.